ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اگست 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدا کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدا کی ایک نئی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارا آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدا کی یہ نئی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم معاشرتی امن کے متعلق اسلامی تعلیمات کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع کو اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مکمل سیریز میں ہمارے علماء کرام قرآن کریم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقوال، اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ارشادات و نصائح کی روشنی میں اپنے جوابات دیں گے، اور ہمارے ناظرین کو اس موضوع کے متعلق بتائیں گے۔ اس ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہیں محترم مولانا مجاہد احمد شاذلی صاحب۔ میں اب دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے دور کے بارے میں قرآن کریم اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ہی یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں مسلمان اسلام کی حقیقی تعلیمات کو بھول جائیں گے، اور حقیقت میں نام نہاد علماء تفریق، فتنہ فساد اور خرابی کی وجہ ہوں گے۔ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات بھی فرمائی، اور یہ خوشخبری دی کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ احیاء اسلام کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ شخص امام مہدی اور مسیح موعود کے لقب سے ملقب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کرے گا،
وہ امام مہدی اور مسیح موعود پرامن معاشرے کے ایسے ذرّی اصول وضع کرے گا جس پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ پرامن، پرسکون اور ترقی والا ہوگا۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ قرآن کریم سورۃ الانعام میں مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مشرکین کو بتوں کو نہ گالی دو نہ برا بھلا کہو۔ اس تعلیم کی اہمیت اور وسیع پیمانے پر اس پر عمل کرنے کی ضرورت کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ان سب نے ایک بنیادی بات یہ بتائی کہ اے زمانے والو، اے ہمارے سننے والو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے ہر ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص بستی کے لیے آیا کرتا تھا، اور اس کا دائرہ جغرافیائی لحاظ سے بڑا محدود ہوتا تھا، معاشرتی لحاظ سے بہت محدود ہوتا تھا، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، جو سب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہوں، اور قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ کہ میں تمہاری طرح رسول ہوں، اس کے علاوہ میرا پیغام دوسری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد اور منفرد رسول اور نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں علی الملا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی رسالت کا دائرہ قیامت تک ممتد ہے، آپ کی رسالت کی وسعت اکناف عالم تک ہے۔ اس سارے دائرے کے اندر آپ کا وہ پیغام ہے جو آپ نے اس دنیا کو دیا، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ میری رسالت، میری نبوت، میرے پہ نازل ہونے والی کتاب وہ انسانوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، اور میرا وجود اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کوئی تکلیف کا موجب نہیں، زحمت نہیں کہ جس آپ کی تعلیمات کی وجہ سے لوگوں کو کوئی تکلیف ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اے لوگو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن میری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، ایک مسجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ وہ مناسب حال نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دنیا کو دیتے رہے، مکہ والوں کو ابتدائی طور پہ یہ پیغام دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے
کہ یہ پیغام ہے جو میں لے کر آیا ہوں کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم اور دیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میں جو تعلیمات لے کے آیا ہوں، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں، میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو باتیں بتا رہا ہوں، میں جبر سے، اکراہ سے، تشدد سے، سختی استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل نہیں کرواؤں گا، بلکہ یہ معاملہ میں نے تمہارے پاس چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، قد تبین رشد، رشد و ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، گمراہی سے رشد و ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب تک جو میں نے بتایا وہ یہ کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں تمہیں فائدہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان اللہ کی عبادت سے ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کر لو تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ اور تمہیں کسی کی عبادت روحانی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو زور بازو سے، تشدد سے، سختی سے نہیں منوایا، بلکہ لوگوں کو بڑے آرام سے سمجھایا۔ اب یہ تو ہوا ایک نظریاتی بات۔ اب ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد، جب آپ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد کم و بیش 13 سال تک مکہ میں رہے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ توحید کا مرکز جو کہ خانہ کعبہ کہلاتا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور مکہ والے ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بات صحیح ہے کہ عبادت کے ان سارے بتوں میں سے وہ ایک عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 360 بتوں کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے تھے، اور ان میں سے لات تھا، عزا تھا، حبل تھا، اور خدا جانے کیا کیا یہ سارے بت تھے۔ 13 سالہ تاریخ بتا رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے یہ معبود، یہ جو بت تھے، ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان کے اوپر پتھر نہیں مارے، کبھی ان کے اوپر کوئی اور ایسی بات نہیں کہی جو کہ خلاف واقعہ ہو۔ اور آپ نے جو کیا وہ صرف نرمی سے، پیار سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنے آپ نے ظلم سہے، اتنی سختیاں برداشت کیں، اور ان سختیوں برداشت کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ معظمہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو آپ وہاں سے ہجرت کر گئے اور مکہ والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ دیکھو میں جو پیغام لے کے آیا تم کو پہنچاتا رہا۔ اور آپ نے آخری نظر مکہ مکرمہ کی طرف ڈالی کہ اے مکہ کی بستی، تو مجھے بہت پیاری تھی مگر یہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہوئے آپ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن آپ ہمیشہ پیار سے سمجھاتے رہے، دلائل سے سمجھاتے رہے، براہین سے سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو واسطے بنا رہے ہو، یہ حق اور حقیقت نہیں ہے، یہ سب چیزیں باطل ہیں، اور آپ ان کو سمجھاتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے ہم نے کیا سمجھا کہ جو پیغام ہے وہ نرمی سے دیتے چلے جانا ہے، لیکن اس کے بالمقابل کوئی سختی نہیں کرنی ہے، نہ کوئی ایسا سخت جملہ بولنا ہے جو کہ دوسروں کو اور اسلام سے دور کرنے والا ہو، آپ کی تعلیمات سے دور کرنے والا ہو۔
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری 2 دنوں میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا پیغام صلح۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر حاضر میں جو حالات یہاں پر مذاہب کے بن رہے تھے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہندو اور مسلمان ان 2 مذاہب کے ماننے والوں کو ایک پیغام دیا، عظیم الشان پیغام۔ رہنما اصول اس میں بیان کیے کہ تم دونوں قومیں اس ملک میں کیسے امن اور سلامتی سے رہ سکتی ہو۔ حضور علیہ السلام نے تفصیل سے اس میں یہ باتیں بتائی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قدر ہمیں طریقے ادب اور اخلاق کا سبق سکھایا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یعنی تم مشرکوں کے بتوں کو بھی گالیاں مت دو کہ وہ پھر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہ اس خدا کو مانتے نہیں۔ اب دیکھو کہ باوجود کہ خدا کی تعلیم کی روح سے بت کچھ چیز نہیں ہیں، مگر پھر بھی خدا مسلمانوں کو یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ بتوں کی بدگوئی سے بھی اپنی زبان بند رکھو اور صرف نرمی سے سمجھاؤ۔ یہ پیغام صلح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام تھا۔ عصر حاضر میں جو حالات دنیا کے بنتے چلے آئے، خود ہمارے ملک کے جو حالات بنتے چلے آئے، اس کے پیش نظر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے کچھ سال پہلے ایک پیغام دیا تھا، اور وہ ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اے میسیج فار آور ٹائم، وہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے اور وہ مضامین الفضل میں بھی چھپے ہوئے۔ 19 اکتوبر 2018 کو بروز جمعہ مسجد بیر العافیت فلاڈلفیا امریکہ کے افتتاح کے موقع پہ آپ نے فرمایا آپ سب جماعت احمدیہ کے ماٹو یا نعرہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ ماٹو کوئی نئی چیز نہیں ہے یا یہ ہماری کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اس نعرہ کی بنیاد اسلام کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، اور وہ تعلیمات ہیں جو بانی اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیں۔ ابتدا سے ہی اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ باہمی عزت و احترام اور باہمی برداشت بنیادی انسانی اقدار ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان غیر مذہبی لوگوں کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں کیونکہ اس کے رد عمل میں وہ بھی خدا تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ پس اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ آپس میں موجود تناؤ کو ہوا نہ دی جائے اور معاشرے کو نفرت اور عداوت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ حوصلہ اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ پس یہ جو اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان دوسرے مذاہب اور مذہبی شخصیات کا احترام نہیں کرتے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ عزیز کا وہ عظیم پیغام ہے جو عصر حاضر کے تقاضوں اور مشکلات کے لیے بہت اہم ہے۔ ابھی جو دنیا میں واقعات ہوتا کیا ہے کہ مسلمان دوسرے لوگ دوسرے مذاہب والے جن کو وہ قابل احترام سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف بات ہے یہ۔ جس کو وہ قابل احترام سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ قابل احترام ہیں یا نہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب وہ برا بھلا کہتے ہیں رد عمل کے طور پر وہ اسلام کے مقدسات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں،
زبانیں دراز کرتے ہیں، اور اتنی زبانیں دراز کرتے ہیں کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. پھر مسلمان اور مشتعل ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اشتعال مسلمانوں کی طرف سے ہوا، دہشت گردی مسلمانوں کی طرف سے ہوئی. لیکن جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن سعید نے فرمایا کہ صبر بھی دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ والوں کو سمجھایا، نہیں سمجھے. اتنا آپ کو دکھ دیا، اتنی اذیتیں دیں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کہ ان کو پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اس مسجد کو چھوڑ دیا، لیکن سختی نہیں کی. اور یہ بات بھی نہیں تھی کہ آپ سختی نہیں کر سکتے تھے. آپ کے صحابہ نے خاص طور پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا ہم وہی ہیں جو کہ اسلام سے پہلے تھے، ہم میں بھی وہی قوت اور زور بازو ہے جو اسلام سے پہلے تھا. ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کو سبق سکھائیں. حضور نے فرمایا میں اس کا حکم نہیں دیا گیا، میں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ امن کے ساتھ پیغام پہنچاؤں، امن کے ساتھ اس کو سمجھاؤں. لیکن مسلمانوں کا یہ صبر، مسلمانوں کا یہ حوصلہ یہ رنگ لایا. سن 8 ہجری 630 عیسوی میں ان مکہ والوں کی ہی بد عہدیوں کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مجبور ہوئے کہ جو حرکات ان کی طرف سے ہو رہی تھیں، آپ مکہ گئے ایک فاتح کی حیثیت سے. اور اس وقت بعض نے یہ کہا، بعض مسلمانوں نے جن کے دل دکھے ہوئے تھے وہاں پہ، کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج ملحمہ کا دن ہے، ہم ان سے انتقام لیں گے جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. حضور نے منع فرمایا، نہیں، آج رحم کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے. یہ صبر، یہ دعائیں، یہ مسلسل نصیحت کرتے چلے جانا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مکہ والے جو ان بتوں کے خلاف وحدانیت کی تبلیغ اور تعلیم کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اذیتیں دیتے تھے، وہی اس سے بددل ہوئے. اور اتنے بددل ہوئے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان 360 بتوں کو توڑا. اسلام نے تو نہیں توڑا، مسلمانوں نے تو نہیں توڑا، لیکن وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وحید اور اکیلا تھا جو یہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 360 نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. اگر مدد کی تو اس کے اس اللہ نے جس کی طرف یہ ہمیں بلا رہا تھا. چنانچہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے. اور آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ تم آج آزاد ہو. انہوں نے ہی جنہوں کے آباء و اجداد نے ان بتوں کو بنایا تھا، انہوں نے ہی اس کو توڑا، انہوں نے ہی کعبہ کی تطہیر اور تنظیف کی. اور یہ ہے نتیجہ صبر کا، دعاؤں کا اور مسلسل نصیحت کرتے جانے کا. آخر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، جو ہم سے بہت زیادہ غیرت رکھتا ہے اپنی وحدانیت اور توحید کے لیے، اور وہ پھر اپنے کرشمات دکھاتا ہے. جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ناظرین، اب ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ براہ کرم اپنے ٹی وی کی جو آواز ہے اسے میوٹ کر لیں اور ہم سے براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. براہ کرم اپنا سوال رکھیں. جی. میرا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پڑوسی
दूसरे मजहब की थी, आर्या, हिंदू, इन मुखालिफिन रिश्तेदार भी थी, उनके साथ मुस्लिम अस्लम ने कैसा सलूक किया, इनके कोई ईमान अफरोज कोई वाकया हमें पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। वैसे मुसलमानों में जो पड़ोसियों के हुकूक़ है, ये हमारे डिस्कशन प्रोग्राम का भी हिस्सा है। मैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इख्तिसार से इनके सवाल का जवाब दे दें। बताता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जो फरमा रहे हैं कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जो पड़ोसी थे वो हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इन सब के साथ हुस्न सलूक इतना वाज़ेह और नुमायाँ था कि इसका ये इनकार नहीं कर सकते थे। आपने मुतालबा किया कि कोई ईमान अफरोज़ वाक़या इस बारे में बताएं। मैं एक ईमान अफरोज़ वाक़या बताता हूँ, वैसे तो बहुत हैं, उसकी तफसील का तो ये वक्त नहीं। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने 1903 में मिनारतुल मसीह की तामीर का एक प्रोग्राम बनाया, मंसूबा बनाया और उसकी फिर बुनियाद भी रखी 13 मार्च 1903 को। यानी बुनियाद का मतलब ये कि आपने दुआ करके एक ईंट दी कि इसको इसकी बुनियाद में रख दें। जब हजूर के इस मंसूबे का गैर मुस्लिमों आपके पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने जाकर डीसी को ये शिकायत की कि ये यहाँ पर एक मीनारा बना रहे हैं, ये एक सैरगाह होगी, यहाँ पर लोग चढ़ेंगे, हमारे घरों की बेपर्दगी होगी, फ़लाँ होगा, ये होगा, वो होगा। डीसी ने एक दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर को यहाँ भेजा कि जाकर इसकी मुकम्मल तहकीक करके रिपोर्ट भिजवाएं। वो यहाँ आया, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई उस कमरे में जिसको बैतुल फ़िक्र कहा जाता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ईमान अफरोज़ वाक़या मैं जो बताने लगा हूँ वो ये है। वो जो तहसीलदार था उसके सामने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ये जो शिकायत कुरंदा आपके पास बैठे हुए हैं, लाला मलावा मल साहब हैं, शरम पस साहब हैं, बुड्ढा मल साहब हैं, इन्होंने शिकायत की है ना, ये आपके सामने बैठे। मैं आपके सामने एक बात कहता हूँ, मुझे जब भी इनसे हुस्न सलूक का मौका मिला, हर मौके पर मैंने इनके साथ हुस्न सलूक किया। इनको जब भी कोई तकलीफ़ पहुंची मैंने उसके इज़ाले की कोशिश की। फिर इन्हीं से पूछें, जब भी मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इन्हें मौका मिला, जब भी इन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला, इन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर वो अल्लाह ताला की ज़ात थी जिसने मुझे बचाया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस्लामी तालीमात का सही नमूना पेश किया और वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उसने फिर उनसे पूछा। हज़रत हाफ़िज़ रोशन अली साहब की रिवायत और बाद दूसरे साहबा ने भी बयान किया इसको, उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। ये वो अखलाक थे जो हज़रत मसीह साम अगियार के साथ करते थे। अल-फ़ज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, कि फ़जीलत वही होती है जिसका के दुश्मन इकरार करे, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये हुस्न सलूक, ये प्यार, ये तारीख़ में महफूज है और उनकी औलादों में से बाद अभी भी ज़िंदा हैं और जब कभी ज़िक्र होता है वो इन बातों का ज़िक्र करते हैं। जब वो बीमार हुए मसीह साम उनके घरों में गए, उनके इलाज करवाए, उनके साथ उसने सलूक किया। तो ये मुख्तसर सा एक ईमान अफरोज़ वाक़या था जो इस भाई ने पूछा तो उसके जवाब में मैंने अर्ज़ कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, एक और टेलीफ़ोन कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। मैं कनाडा से मोहम्मद कलीम साहब से बात करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद कलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह आपके टाइम देने का। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा था आपके पैनल से कि अगर इससे ये एडवाइस कर सकें कि इस्लाम में जो है वो कब से स्टार्ट हुआ इख्तिलाफत का सिलसिला डिवीजन का और इसका सलूशन क्या है आजकल के हालात में, कैसे फिर इसको हम बेहतर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, आपका सवाल हम तक मिल गया। जज़ाकल्लाह। मैं मोहतरम मौलाना मुजाहिद अहमद शासी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इख्तिसार से इनके सवाल का जवाब दे दें। जज़ाकुमुल्लाह हसनुल जज़ा।
اسلام میں اختلافات کا آغاز کب سے ہوا اور اس کا حل کیا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ مختصر طور پہ تو یہ کہا جائے کہ جب اسلام کی کامل تعلیم کا نزول ہوا اور مخالفین نے یہ دیکھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان میں سے جو شریف تھے وہ ایمان لانے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم منافقت سے اسلام کے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں جن تک ابھی پوری تعلیم نہیں پہنچی، ان کو کسی طرح ورغلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کا ابتدائی جو زمانہ تھا وہ اسلامی فتوحات کا زور چل رہا تھا اور مسلمانوں کی توجہ اکثر اس طرف تھی۔ اس کے بعد جب انتظامی معاملات آئے اور مصر کے علاقے اور دوسرے علاقوں میں یہود کی طرف سے یہ ریشہ دیوانیاں کی گئی کہ مسلمانوں میں فتنے پھیلائے جائے، طرح طرح کی باتیں اٹھیں، اور وہ طرح طرح کی باتیں تھیں جو خلیفہ وقت کی ذات کے متعلق وہ کر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو عام لوگ تھے جو اتنا دین کا علم نہیں رکھتے تھے وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے اور ان کی باتوں میں آنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی جو واضح تعلیم تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ خدا کی طرف سے جب اس کا رسول اور اس کا کوئی خلیفہ آ جاتا ہے تو اس کو متفق ہو کر پکڑ لو، اس تعلیم سے جب تھوڑا سا بھی ہٹے، تھوڑی سی کمزوری کہیں کوئی دکھائی، تو اس کے نتیجے میں یہ ریشہ دوانیاں اور اختلافات شروع ہو گئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ ایک پورا معاملات ہمارے سامنے تاریخ میں آتے ہیں کہ کس طرح اختلافات پھیلنے لگے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت مرزا بشیر الدین خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم الشان کتاب ہے جو اسی موضوع پہ ہے، اسلام میں اختلافات کا آغاز۔ اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت دی گئی ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ کہ یہ اختلافات سے اب کیسے بچا جا سکتا ہے، تو میرے بھائی اس کا ایک ہی حل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ آنے والے امام مہدی کو قبول کر لو، اسی کے ذریعہ دوبارہ اسلام ایک ملت واحدہ میں بن جائے گا۔ جب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس امام مہدی کی بیعت میں داخل نہیں ہوتے، یہ اختلافات فرقوں کے اور ملکوں کے اور ذاتوں کے اور دیگر جو مسلمانوں میں ہیں وہ قائم ویسے ہی رہیں گے، اور مسلمان بجائے ترقی کے تنزل کی طرف ہی چلتے چلے جائیں گے۔ بس ایک ہی حل ہے کہ اس امام مہدی کو، جس کے آنے کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی دی اور آپ نے احادیث کے ذریعے میں دی، اور بانی جماعت احمدیہ جنہوں نے دعویٰ فرمایا کہ میں انہی حدیث کے مطابق اور قرآن کی نشانیوں کے مطابق آیا ہوں، اس کو قبول کر لیں، اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ اسلام ترقی کرے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، ابھی اپنے پروگرام کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا، اور محترم مولانا مجاہد احمد ساجدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اسلام میں جو مساجد تعمیر کی جاتی ہے ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ خلق اللہ کی بھی خدمت کی جائے، براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ ناظرین کرام، اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ 23 سال کے عرصے میں فرما دی، اور اسلام نے جو انسان کا بنیادی مقصد قرار دیا پیدائش کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اسلام میں عبادت کو صرف یہی نہیں کہ صرف نماز پڑھنے تک ہی محدود کر دیا گیا، بلکہ عبادت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا بنیادی نقطہ نماز کی بروقت مساجد میں باجماعت ادائیگی ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کے اندر بے شمار اسلامی احکامات ہیں جو خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک مسلمان کرتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی تفسیر کبیر جلد 2 میں بیان فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب تک ایک منظم رنگ میں ادا نہ کیا جائے اس وقت تک انسان نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں ہی پہلو عبادت کے اندر شامل ہیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ جب عبادت کو اتنا واضح اور مفہوم کو اتنا کھول کر اور جامعیت کے ساتھ اسلام نے بیان فرمایا ہے، تو جو جائے عبادت ہے یعنی مسجد ہے اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسلام میں معابد یعنی مسجد کی وہ حیثیت نہیں جیسے کہ دیگر مذاہب میں ہے کہ وہاں گئے اور ہفتے میں 1 دن چلے گئے، یا صبح حاضری لگا لی اور شام کو گھنٹیاں بجا لی اور واپس آ گئے، بلکہ اسلام میں جو مسجد ہے وہ مسلمانوں کا شعار ہے اور اس کی تہذیب اور ثقافت کی ایک نشانی ہے۔
یا اس کو ہم دوسرے لفظوں میں اگر کہہ سکیں تو اسلامی معاشرے میں مسجد کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم کے اندر دل کا مقام ہے. یعنی جب جیسے دل دھڑکتا ہے تو انسان صالح رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اسی طرح مسجد سے جو اعلیٰ ہدایات مسلمانوں کو ملتی ہیں، جو نیکی کی اور احسن تعلیم ملتی ہے، اس سے ایک حسین معاشرہ قائم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسجدیں جو ہیں ریاض الجنت ہیں، یعنی جنت کی کیاریاں ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ مسجد جو ہے بیت المتقین ہے، یعنی یہ متقیوں کا گھر ہے. پھر ایک دوسری حدیث میں آپ نے ایک اور موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی بدترین جگہ جو ہے بازار ہے، جہاں دنیاوی کاروبار کام وغیرہ ہوتے ہیں، اور دوسری چیز جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے. اس سوال میں ایک پہلو ہے خدمت خلق. اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے اور اس نے معاشرے کے ہر ایک ضرورت کو پورا کرنا تھا، اسی لیے خدمت خلق سے صرف ایک یہ محدود مطلب لے لینا کہ کسی کی رقم کے ذریعے مدد کر دی گئی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خدمت خلق کے اندر یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جائز امور میں بنی نوع انسان کی کسی بھی رنگ میں مدد کی جائے، کسی بھی رنگ میں اس کی خدمت کی جائے، چاہے وہ اس کی مالی اعانت ہو یا تعلیمی اعانت ہو یا اس کے حسن سلوک کے ذریعہ ہو یا رفاہی کوئی بھی کام ہو. بس ہم جب دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں کہ ان تمام جو خدمت خلق کے کاموں کو کس رنگ میں اسلامی مساجد پورا کرتی تھیں، تو ہمارے سامنے سب سے افضل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ابھرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی بنائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ایک گوشہ جہاں ذاکرین کے لیے مخصوص ہے، متعلمین کے لیے مخصوص ہے اور عابدین کے لیے مخصوص ہے کہ وہاں عبادتیں کر رہے ہیں، تو وہاں ہمیں معاشرتی امور بھی مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں کہ وہاں بعض دفعہ مریضوں کے خیمے بھی لگائے جا رہے ہیں، اسی طرح ضرورت مندوں کے لیے مال بھی وہیں پہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، نکاح کی مبارک تقریب بھی وہیں پہ ہو رہی ہے. اور پھر ان سب سے بڑھ کر جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسجد نبوی میں جو خدمت خلق کا ایک عظیم کام ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایک چبوترا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جسے صفہ کہتے تھے، اور وہاں پر وہ غریب اور محتاج اور نادار صحابہ رہتے تھے جن کی کوئی بھی دنیاوی کمائی یا ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ وہ صحابہ تھے جو تاریخ اسلام میں اصحاب الصفہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اسی مسجد میں اس جگہ پہ رہتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے. بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے لیکن ان کے لیے وہ انتظام فرماتے. کہیں سے کوئی ہدیہ کوئی تحفہ اگر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو اس میں شامل کر لیتے. پھر اس وقت مدینہ میں کوئی پبلک عمارت نہیں تھی، بادشاہوں کی طرف سے کبھی کوئی وفود آ رہے ہیں، قبیلوں کی طرف سے کوئی وفود آ رہے ہیں، یا اور کوئی مقدمات کے فیصلے وغیرہ ہو رہے، تو سب کے سب مسجد نبوی میں ہو رہے تھے. پس خدمت خلق کے اندر جتنے مفہوم ہیں وہ سارے کے سارے مسجد کے ذریعہ ہی جڑے ہوئے تھے. پھر ایک دوسرے رنگ میں بھی اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک مسلمان سے، ایک سچے مومن سے یہ توقع رکھتا ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر ایک مسلمان جو ہے ہمدرد ہو، غم گسار ہو، وہ اپنے معاشرے میں جو دوسرے لوگوں کو تکلیف کو دور کرے. اور اس کا ایک بڑا واحد ذریعہ جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ جب وہ 5 وقتہ نماز میں مسجد میں محلے کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو محلے کے لوگ جب اس مسجد میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں گے، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں گے، ان کو سمجھنے کے نتیجے میں اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اسی نقطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زمانے کے امام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام میں فرمایا کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے. یہ خانہ خدا ہوتا ہے. جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی. اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے. پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا. پس یہ اسلامی مسجد کی بنیاد ہے
کہ نیک نیتی کے ساتھ تقوی کے ساتھ جب اس میں نمازی جمع ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ معاشرے کے غریب لوگوں کے لیے بھی خدمت خلق میں پیش رہتے ہیں۔ بس یہ سوال کا مختصر رنگ میں جواب ہے۔ جزاک اللہ۔ اب میں اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے اغراض میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کا تعلق خدا تعالی سے مضبوط کریں اور ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے مضبوط کریں۔ اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کا جو غرض بتایا ہے وہ یہ کہ ایک طرف انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کروانا اور انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھانا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیاری تعلیم اس بارے میں دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان انسان سے نکلا ہے، انس کہتے ہیں محبت کو، دو محبتوں کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ سر اور راز ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے اور پھر ہر انسان کا انسان سے تعلق ہوگا، تبھی وہ حقیقی معنوں کے اعتبار سے انسان کہلائے گا۔ اگر یہ صفت اس میں نہیں پھر وہ انسانی صفات سے تو عاری ہوگا، اور وہ ہوگا کیا یہ وہی بہتر سمجھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ بیان کرتا ہوں، پھر اس سے آگے بات سمجھ آ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں حلم اور نرمی سے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مقصد کہ لوگوں کا تعلق میں اللہ تعالیٰ سے قائم کرواؤں۔ اور پھر دوسری بات آپ بتاتے ہیں کہ انسان سے انسان کی محبت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں تمام مسلمانوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں۔ میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے والدائے مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور حد ہر ایک بدعملی، ناانصافی، بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول ہے۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ کل بنی نوع انسان سے ہمدردی کرو۔ اگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور یہ نہیں اٹھتا کہ آگ بجھانے میں مدد دے، تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کے چھڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا، تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سراج منیر۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کا اثر نو احیاء اس زمانے میں کیا، اور یہ صرف اتنی ہی باتیں نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ کو حضرت مسیح السلام کے سینکڑوں صحابہ ایسے مل جائیں گے جو کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت میں آنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی،
وہ اللہ تعالیٰ کے سچے عابد اور صحیح رنگ میں اس کی عبادت کرنے لگ پڑے، اور جس کے نتیجے میں واقعی ان کی اللہ تعالیٰ سے لقاء ثابت ہوئی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں اس میں سے۔ حضرت منشی محمد دین صاحب تھے، ایک صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تو اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، میں تو دوسرے لیکچر سن کے، دہریوں کے اور ملحدین کے لیکچر سن کے میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا گیا تھا۔ مجھے میرے کسی دوست نے براہین احمدیہ کتاب دی کہ یہ کتاب پڑھیں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو پڑھنا شروع کی۔ جب میں اس کے کچھ صفحات پڑھ چکا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور پھر جب میں نے اگلے صفحات حضرت مسیح صاحب کی تحریرات پڑھی تو مجھے یقین ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مل سکتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ سردیوں کے دن تھے، میں رات کو اٹھا، میں نے ٹھنڈے پانی سے نہایا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گیا۔ ان کی بات کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ کہاں دہریت اور کہاں وہ ایک مخلص بندہ اللہ تعالیٰ کا بن گیا جس کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا تھا۔ پھر ہم نے بچپن میں یہاں بعض صحابہ دیکھے، حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ایک غیر مذاہب سے آئے تھے۔ وہ خود اپنی بعض روایات یہاں سنایا کرتے تھے، ہم تو بچے ہوتے تھے سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں تو ایک عجیب سی دنیا میں تھا، اللہ کیا ہے میں نہیں جانتا تھا، کیا ہے کیا نہیں، لیکن میرے اندر ایک بات یہ تھی کہ کوئی ایسا معبود، ایسا مرشد مجھے ملنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ تک مجھے ملائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، یا اس نئے نیک تمنا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور وہ کسی طرح سے قادیان پہنچے۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد ایک کے بعد دوسرا دن، دوسرے کے بعد تیسرا دن، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بننے کے جو مراحل ہوتے ہیں بڑے ہی تیزی کے ساتھ وہ طے کرتے چلے گئے، اور ایک بڑی ہی ان کی عجیب روحانی زندگی تھی۔ اور پھر یہ صحابہ کرام جن کو ہم نے دیکھا، جن سے سنا، ان کے ساتھ ان کی صحبت صالحین سے ایک بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ ہر وقت وہ روایات بیان کرنا، وہ تعلیمات بیان کرنا جو سننے والے کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کا تقرب جس سے حاصل ہو، وہ باتیں بیان کرنا، اپنے تجارب بیان کرنا، یہ وہ اہم مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، جو حضور نے اپنی عبارت میں بتایا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ سب سے پہلے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھاؤں۔ یہ وہ بنیاد تھی جو آپ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دنیا والوں کو سکھایا، صحابہ کو سکھایا۔ اور یہ جماعت احمدیہ کی ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات سماعت فرما لیں۔ آپ اس وقت بدری صحابہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ بدری صحابہ کی جو آپ سیرت بیان کر رہے ہیں، سوانح بیان کر رہے ہیں، ایک انسان ان کو دیکھ کے یہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو جو کہ یہ شرابی تھے، ترک الغبو کا، جیسے مسیح نے فرمایا، انہوں نے تو صبح کی شراب چھوڑ کے یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گئے۔ ان کی سیرت جو حضور بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ سیرت کس لیے کہ جیسے انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنے، اسی طرح ہم بھی بنیں۔ کیونکہ حضور نے اپنے پچھلے خطبات میں ایک دفعہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کا نجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، فَأَيُّهُمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی تم صحیح رنگ میں پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ
जो थे वो भी इसी तरह के नजूम थे, और हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ जो खुतबात इरशाद फरमा रहे हैं, उसको गौर से सुनने से एक इंसान के अंदर एक नया वलवला पैदा होता है कि वो भी अपना तज़किया नफ्स करे और सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चले। अब एक भाई ने सवाल किया कि ये मुसलमानों को मुत्तहिद करने का हल क्या है। मौजूदा ज़माने में सिर्फ़ वो हल है जो कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुज़ैफ़ा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि उस वक्त मुसलमान बिल्कुल मुंतशर हो जाएंगे। तो उसने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा था, उसमें मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया था उस वक्त सिर्फ़ एक हल है कि तू मुसलमानों के इमाम और उनकी जमात को लाजिम पकड़ ले। बस यही एक हल है। आज अगर मुसलमान सेहत नीयत के साथ मुत्तहिद होना चाहते हैं, या इनमें से जो मुत्तहिद होना चाहता है और मुक़र्रब इल्लल्लाह बनना चाहता है, उस पर लाजिम है कि वो खलीफतुल मसीह अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की बैत में शामिल हो, उनकी दुआएं ले, उनके इरशादात के ऊपर अमल करे। यही है वो मौजूदा ज़माने में सिरातुल मुस्तकीम जो इंसान को अल्लाह ताला तक पहुँचाता है। अल्लाह, हमारी दुआ है अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमाए। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। नाज़रीन, अब अगला सवाल मैं मुहतरम मौलाना मुजाहिद अहमद शासी साहब से करना चाहूँगा कि इस्लाम ने मुआशरे में अमन कायम करने का एक गुर ये भी बताया है कि अपने पड़ोस के हुकूक अदा करो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो। बराए करम इसकी थोड़ी सी वज़ाहत फरमा दें। नाज़रीन कराम, इंसान का अपने वालिदैन, औलाद और करीबी रिश्तेदारों के बाद जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है वो अपने पड़ोसी के साथ होता है जी। और उसी के साथ उसका उठना बैठना, उसके साथ चलना और मुआशरे में रोज़ उसकी मुलाकात का तसलसल कायम रहता है। यही वजह है कि इस्लाम ने पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए पड़ोसियों के हकूक़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और बार बार मुसलमानों को इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि वो अपने पड़ोसियों के हकूक़ को मुकम्मल रंग में अदा करें, क्योंकि इस्लाम का ये असूल है कि वो सबसे पहले एक इकाई को दुरुस्त करता है। अगर एक इंसान अपने पड़ोसी के साथ दुरुस्त है, मुकम्मल और आला अखलाक के साथ हुस्न सलूक कर रहा है, और जब इस तालीम पर सारे अमल करेंगे तो उसके नतीजे में वो गली, वो मोहल्ला और फिर वो शहर बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। कुरान मजीद का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें वहाँ पर सूरह अन-निसा आयत नंबर 37 में पड़ोसियों के साथ भी हुस्न सलूक और एहसान की तालीम नज़र आती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बयान फरमाया, वल जार ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जंब, यानी और रिश्तेदार हमसायों और बेताल्लुक़ हमसायों के साथ और बैठने वाले लोगों से बहुत ही एहसान किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो नहीं मुतअद्दद अहादीस हैं जिसमें आपने पड़ोसी के हकूक़ क्या हैं, पड़ोस के वाले में रहने वाले की अहमियत क्या है, उसके साथ कैसे ताल्लुक़ कायम करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमली नमूना क्या है, ये हमें सब तारीख़ में नज़र आता है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की कसम खा के बयान फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, और ये एक बार नहीं 3 बार ये आपने फरमाया। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। फिर एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मुझे बताएं कि मैं जन्नत में कैसे दाखिल हो जाऊं, कोई मुझे ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नेक बन जाओ। उसने अर्ज़ किया हुज़ूर मुझे कैसे पता चले कि मैं नेक हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसियों से पूछो, अगर वो तुम्हें नेक कहते हैं तो फिर तुम नेक हो, और अगर वो तुम्हें बुरा कहते हैं तो तुम फिर उसके नतीजे में बुरा हो। चुनांचे तारीख़ में और अहादीस का मुतालिया करने से जो पड़ोसी के बड़े बड़े हकूक़ हमें नज़र आते हैं, उसमें बुनियादी हकूक़ ये है कि पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी किसी किस्म की, फिर पड़ोसी की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करनी है। आप अपने घर में अगर कोई अच्छा सालन बनाते हैं, हदीस में आता है कि अगर शोरबा भी बनाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा डाल लें ताकि पड़ोस वालों को भी दे दें। फिर अगर
اس کو کبھی قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. اسی طرح پڑوسی کی خوشی میں اس کے غم میں شامل ہو جائیں. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو آپ کے پڑوس میں ابو لہب جو انتہائی مخالف تھا اور عقبہ بن ابی معیط یہ بھی مخالفین میں تھے. یہ دونوں اسلام کے آنے کے بعد تشدد میں آگے بڑھتے چلے گئے، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندگی کوڑا کرکٹ بھی پھینکنے لگے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا یہی حق کے ہمسائیگی ہے؟ یعنی باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی تکلیفیں آپ اٹھا رہے تھے، مخالفت برداشت کر رہے تھے، لیکن کبھی آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا اس رنگ میں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی بار متواتر بیان کیا ہے کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے. تو یہ اسلام کے وہ عظیم الشان تعلیم ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ بیان فرمایا کہ شہریت میں سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہمسائے ہیں. دیگر مذاہب میں بھی ہمسایہ کے متعلق تعلیم آتی ہے، مگر جس رنگ میں اسلام نے ہمسایہ کے حقوق بیان کیے ہیں اس رنگ میں اور کسی مذہب نے نہیں بیان کیے. اور یہی وہ آسن تعلیم ہے جو اس زمانے میں ہمارے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز متعدد بار اپنے اجلاسات میں خطابات میں بیان فرما رہے ہیں. ایک موقع پر حضور بیان فرماتے ہیں، معاشرے کی سلامتی، صلح اور محبت کی فضا پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو. ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر تلقین کی گئی اور اس قدر تواتر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اب ہمسائے ہماری وراثت میں بھی حصے دار بن جائیں گے. حضور بیان فرماتے ہیں تو ہمسائے کی یہ اہمیت یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس سے حسن سلوک کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا بہت اہم ہے. بس یہ ہے مختصر اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ایک پڑوسی کے حوالے سے کہ اس سے حسن سلوک کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا. اور یہ اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے خاک سر نے عرض کیے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا. بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی. تحفہ قیصریہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 259. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور معاشرے میں امن قائم کرنے کے متعلق اسلامی تعلیمات پر ہمارے علماء مزید روشنی ڈالیں گے. ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ العزیز 27 اگست 2022 انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور GMT کے مطابق سہ پہر 4:30 بجے لائیو قادیان دارالاماں سے نشر کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے،
تمہیں طور تسلی کا بتایا